السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ مبشرہ بیگم تل ملا اٹھی تھیں، ان کے ساتھ ساتھ رقیہ بیگم اور صوبیہ بھی، جبکہ جازا خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھا۔ جب سے نجمہ اور محیب کا نکاح ہوا تھا، جازا کو تو مانو چپ لگ گئی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اسے واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ پورا دن سو کر گزارا تھا، اس لیے اب نیند آنا مشکل تھی۔ وہ اپنی پسند کی فلم لگا کر صوفے پر بیٹھ کر دیکھنے لگا، جبکہ نجمہ بیڈ پر لیٹی اوپر چھت کو تک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ ٹیبل کے نیچے گر گیا تھا۔ اف! وہ جھنجھلا کر تیزی سے ریموٹ اٹھانے کے لیے جھکی۔ ٹیبل کے شیشے کے کارنر کی نوک نکلی ہوئی تھی، جو اس کے بے دھیانی میں اٹھنے کے سبب لگ سکتی تھی۔ محیب صوفے پر بیٹھ کر سیل پر بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بات کرتے کرتے ہی اس شیشے کے کارنر کو اپنے ہاتھ سے کور کیا۔ جب نجمہ ریموٹ لے کر آرام سے اٹھ گئی تو لاپرواہی سے ہاتھ ہٹا کر کھڑا ہو کر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھار انسان کا چھوٹا سا عمل بھی کسی کے دل پر وار کرتا ہے۔ بظاہر تو محیب بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا، نجمہ کی کمرے میں موجودگی کو لے کر کوئی خاص بات بھی نہ کرتا۔ اپنے ایک نئے بزنس پروجیکٹ کو لے کر کافی بزی تھا وہ ایک ہفتے سے، اس لیے روزانہ گھر بھی لیٹ آ رہا تھا۔ لیکن اس کے اس عمل سے نجمہ کو پہلی بار احساس ہوا وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اتنا لاپرواہ نہیں ہے جتنا وہ دکھاتا ہے۔ کیا یہ شخص میرا خیال رکھنے لگا ہے؟ وہ محیب کے خوبصورت سراپے پر نظریں ٹکائے سوچنے لگی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ محیب اور میرا خیال رکھے، اچھا مذاق ہے۔ پھر جیسے وہ خود ہی اپنے ذہن میں آنے والے خیال پر طنزیہ ہنسی تھی۔ زارون میرے بیٹے، پلیز اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹو۔ زندگی بھر کیا اس کمرے میں ہی خود کو قید رکھو گے؟ بیٹا، جو ہونا تھا ہو چکا، ہم نہیں بدل سکتے، مگر آنے والا کل تو بدلا جا سکتا ہے نا؟ کیوں آج کی خاطر آنے والے کل کو بھی تاریک میں ڈال رہے ہو؟ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو زارون، اپنا نہیں تو کچھ ہمارا ہی خیال کر لو۔ انائزہ بیگم جب کمرے میں داخل ہوئیں تو کمرے میں مکمل اندھیرے کا راج تھا، جیسے روز ہوتا تھا۔ انہوں نے لائٹس آن کیں، کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے بیٹے کی طرف آئیں، جو ویل چیئر پر بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گمسم تھا۔ وہ ایسے ہی گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ لڑکا شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ انائزہ بیگم اور ان کے ہسبینڈ بہت پریشان رہ رہے تھے اپنے اکلوتے بیٹے کی حالت کو دیکھ۔ انائزہ بیگم نے اپنی ایک سہیلی سے زارون کا مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے امید دلائی کہ دنیا میں اب ایسی فزیوتھراپی ہیں جن کے ذریعے زارون واپس چل سکتا ہے، بس وہ ہمت نہ ہاریں۔ وہ اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ بڑی محبت سے چوم کر اسے ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اسے سمجھا رہی تھیں کہ ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے سنا تھا نا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ وہ نا امیدی سے گویا ہوا۔ ہاں، مگر وہ دنیا کا واحد ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مجھے یقین ہے تم ایک دن دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوگے۔ وہ جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ اس کی امید بندھانے لگیں۔ مجھے بھی، اس کے والد نے پیچھے سے اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر پر امید لہجے میں کہا۔ پتہ چلا ان لڑکوں کے بارے میں؟ کون تھے وہ؟ اپنے والد کو دیکھتے ہی وہ بے صبری سے پوچھنے لگا۔ ان میں سے ایک پکڑا گیا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے اسے کچھ معلوم نہیں۔ پولیس اس سے اگلوانے میں لگی ہوئی ہے۔ ان کے بتاتے ہی اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ جلی تھی۔ بس ایک بار پتہ چل جائے کس نے کیا ہے میرے ساتھ یہ سب، یقین جانے اس کی زندگی موت سے بدتر کر دوں گا میں۔ زارون دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے پرعزم لہجے میں گویا ہوا۔ اور کیسے کرو گے؟ اس کمرے میں بند رہ کر؟ انائزہ بیگم نے چوٹ کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر تمہیں اس شخص سے بدلہ لینا ہے جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا، تمہاری ہستی بستی زندگی تباہ کی، تمہاری نجمہ کو ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کیا، تو پلیز کمرے سے نکلو، ان اندھیروں سے نکلو۔ ایک بار، صرف ایک بار دوبارہ کوشش تو کرو جینے کی، پلیز۔ انائزہ بیگم منتی انداز میں روتے ہوئے اسے زندگی کی جانب واپس لوٹنے پر مجبور کرنے لگیں۔ انہیں یقین تھا زارون ایک عقل مند لڑکا ہے، وہ کبھی بھی اپنے لیے ان تاریکیوں کو نہیں چنے گا۔ نجمہ کا نام سنتے ہی جیسے اس کا جنون جاگ اٹھا تھا۔ انائزہ بیگم اسے کھانا دے کر دانستہ طور پر اس کے والد کے ساتھ اکیلا چھوڑ آئی تھیں۔ بیٹا، تمہاری موم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویسے بھی مجھے لگتا ہے ضرور حملہ آور کوئی طاقتور شخص ہے، تبھی پولیس ابھی تک تمہارے مجرموں کو ڈھونڈ نہیں پا رہی، اور جو ایک ہاتھ لگ گیا ہے اس سے کچھ اگلوا نہیں پا رہی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو ہماری دنیا میں امیر اور غریب کے لیے قانون الگ ہیں۔ اگر تمہیں انصاف چاہیے تو پہلے تمہیں ان اندھیروں سے نکلنا ہوگا، مضبوط بنانا ہوگا خود کو۔ ایک باپ کا وعدہ ہے اپنے بیٹے سے، چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں وہ لوگ، تمہارا باپ انہیں چھوڑے گا نہیں۔ بس تم اپنے اس بوڑھے باپ کا سہارا بنے رہو۔ اکیلے میں شاید کمزور پڑ جاؤں۔ ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، آنسو آنکھوں سے بہہ کر چہرے پر جھلکنے لگے۔
اس نے پیچھے گردن موڑ کر اپنے والد کے الٹے ہاتھ کو دیکھا جو نیچے کی جانب ہوا میں لٹکا تھا۔ پھر ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں کبھی آپ کو کمزور نہیں پڑنے دوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ روحان سا آواز میں سرخ چہرے اور نم آنکھوں کے ساتھ گویا ہوا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس سے گھر لوٹا تو دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھ چونکا۔ کم از کم دوست ہی سمجھ لیتے اپنا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو جھلکنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ وہ نیلے اور سفید رنگ کی شرٹ اور نیلے رنگ کی جینس میں ملبوس تھی۔ اس کے گولڈن بال پونی میں قید تھے۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے حسین چہرے کا بوسہ لے رہی تھیں۔ اس لڑکی کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے مگر خود کو بامشکل سنبھال رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا زارون؟ انائزہ بیگم اس کی آواز سنتے ہی تیزی سے کچن سے نکل کر اس کی جانب آئی تھیں۔ وہ اور انابیہ بے صبری سے اس کے مثبت جواب کے منتظر تھے۔ کچھ نہیں، وہی کہا جو پہلے والے نے کہا تھا۔ وہ منہ بسور کر ہاتھ زور سے ویل چیئر پر مارتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ تو جیسے خود سے ہی خفا ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا لوگ اس کے اپائج ہونے کا مذاق اڑائیں گے یا پھر اسے ترس بھری نگاہ سے دیکھیں گے۔ اسے انابیہ کا آنا بھی ناگوار گزرا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ مذاق اڑائے گی اس کی بے بسی کا، ہنسے گی اس پر۔ اپنے کمرے میں مت جاؤ، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، دیکھو انابیہ آئی ہے خاص تم سے ملنے۔ اسے ویل چیئر کے پہیوں کو کھسکا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ انائزہ بیگم اسے روکنے کی نیت سے بولی۔ آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بغیر پیچھے مڑے بے رخی سے جواب دے کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ زارون کے الفاظ نشتر کی طرح اسے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ غصے سے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی میرے آنے کی؟ وہ تیزی سے اس کی ویل چیئر کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس کی چیئر پر دونوں ہاتھ جما کر مقابل کے چہرے کے برابر جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا دیکھنے آئی ہو کہ میں اپاہج ہو کر کیسا لگ رہا ہوں؟ تم تو بہت خوش ہو رہی ہوگی نا، دل ہی دل مذاق اڑا رہی ہوگی میرا۔ تم یہی دیکھنے آئی ہو نا کہ جس زارون نے تمہارا پرپوزل ریجیکٹ کیا وہ ویل چیئر پر کیسا لگ رہا ہوگا؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ مقابل بیچ میں بات کاٹتے ہوئے احتجاجاً گویا ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہو۔ ہاں، ہو گئی غلطی تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف جا کر چاہنے کی، تمہیں شادی کے لیے پرپوز کرنے کی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں مسٹر زارون کہ آپ میرے بارے میں اتنے برے خیالات رکھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بہہ کر گر رہے تھے۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے، وہ آنسو جن کے مقابل کو ذرا قدر نہ تھی۔ کاش میں تمہیں اپنا دل چیر کر دکھا سکتی تو تم دیکھتے میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر اس دل پر زور نہیں چلتا میرا۔ جیسے ہی ڈیڈ سے تمہارے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چلا مجھ سے رہا نہیں گیا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے تم سے ملنے چلی آئی، مگر اب لگتا ہے پہلے کی طرح پھر ایک بار غلطی کی اس دل کی سن کر۔ اس کے الفاظ کرب سے بھرے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی کو بار بار اپنے دل کے مقام پر رکھ رہی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ کتنی اذیت میں ہے وہ۔ زارون اس حادثے کے بعد سے بہت چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ اپنے والدین سے بھی بہت کم بات کرتا، زیادہ تر اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہتا۔ وہ اسے شکوے بھری نگاہ سے تکتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زارون کو شدید احساس ہوا کہ اس نے انابیہ کے ساتھ غلط کیا۔ انائزہ بیگم نے دونوں کے درمیان ہونے والی بحث سنی تھی مگر پھر بھی زارون سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ واقف تھی ان کا بیٹا کس تکلیف و اذیت سے گزر رہا ہے۔ انابیہ بیٹا، وہ روتے ہوئے اپنا پرس لاؤنج میں رکھے صوفے سے اٹھا کر کندھے پر ڈال کر باہر جانے ہی لگی تھی کہ انائزہ بیگم نے تیزی سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ بہت شرمندہ دکھائی دے رہی تھیں۔ برا مت منانا زارون ابھی۔ وہ مزید آگے بولتیں اس سے قبل ہی انابیہ نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں زارون کس نیچر کا مالک ہے، آپ شرمندہ نہ ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیز قدم بڑھاتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ جیسے ہی اپنی کار میں بیٹھی زارون کا ویل چیئر پر بیٹھا ہونا اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ حسین لڑکا پہلی نظر کی محبت تھا اس کی۔ فقط اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے کیسے خود کو روک رکھا تھا اس کے سامنے نہ بکھرنے سے۔ یا اللہ پلیز زارون کو ٹھیک کر دیں، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتے ہوئے دعا گو ہوئی تھی۔ وہ آفس سے گھر لوٹا تو سب سے پہلے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ بغیر ایک لمحے کی دیری کیے کوٹ اور ٹائی اتار بیڈ پر ڈال تیزی سے فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نہا کر اپنا نائٹ ڈریس پہن کر جیسے ہی شیشے کے دروازے کے پاس سے گزرا آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ حسین لڑکی صوفے پر بے ڈھنگے طریقے سے لیٹی ہوئی تھی
سر کے نیچے کشن لگائے، ایک پاؤں صوفے کے اوپر کے حصے پر اور دوسرا نیچے کے حصے کے کارنر پر رکھے، ببل گم چباتے ہوئے بڑی سی LCD پر فلم دیکھنے میں مگن تھی۔ صوفے کے کچھ کشن فرش کا بوسہ لے رہے تھے۔ سامنے میز پر کولڈ ڈرنک کا خالی گلاس، بوتل، میگی کا خالی پیالہ، چائے کا خالی کپ، پاپ کارن، کچھ بڑے سے کانچ کے پیالے میں اور کچھ میز پر بکھرے ہوئے۔ محیب جتنا صفائی پسند تھا وہ اتنی ہی اس معاملے میں لاپرواہ تھی۔ اب وہ اس کمرے کو اپنا عارضی قید خانہ تصور کرنے لگی تھی۔ وہ پورا دن لیٹ کر رومانٹک فلمیں دیکھتی رہتی۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی تو نہیں تھا۔ کمرے سے باہر جا کر مبشرہ بیگم اور ملک مینشن کے دوسرے لوگوں کے چہرے دیکھنے سے کہیں بہتر اسے فلمیں دیکھنا لگتا تھا۔ محیب کافی دنوں سے بہت بیزی رہ رہا تھا، جس وجہ سے وہ صبح ہی کمرے سے نکل جاتا اور رات کو لیٹ گھر لوٹتا۔ نجمہ آرام سے پورے دن کمرے میں اکیلی رہتی۔ اس نے سوچا ہوا تھا جب فلم ختم ہو جائے گی تو روزانہ کی طرح کمرہ صاف کر دے گی، مگر آج محیب جلدی گھر آ گیا تھا۔ محیب کو تو جیسے 1-2 ثانیوں کے لیے اپنے کمرے کی حالت دیکھ صدمہ سا لگ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے نجمہ فلم دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے کمرے میں محیب کی موجودگی کا ذرا علم نہ ہوا۔ اچانک اس کی آواز سن وہ چونکی، مگر اگلے ہی لمحے اسے مکمل اگنور کر واپس فلم دیکھنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اس بار اس خوبرو نوجوان نے ذرا سختی سے استفسار کیا۔ پہلے تو اپنا پاؤں نیچے رکھو، لڑکیاں اس طرح نہیں لیٹتیں۔ اس نے محیب کے سوال کو مکمل نظر انداز کیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ دیواروں سے باتیں کر رہا ہے۔ اپنا یوں اگنور ہونا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ وہ LCD اور نجمہ کے درمیان حائل ہو کر غصے سے اسے گھورنے لگا۔ جواب میں وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس حسین گڑیا کی معصومیت پر محیب کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کے سیدھے پاؤں کو صوفے کے اوپری حصے سے نیچے جھٹک کر خاصا جتاتے ہوئے تمیز کا پارٹ سکھایا تھا۔ میری مرضی، میرا قید خانہ ہے، میں جیسے چاہوں لیٹوں۔ تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو مجھے کمرے سے نکال دو، وہ بھرم سے بولی اور آخر میں اس کی مدد کے لیے تجویز بھی پیش کر دی۔ اس کی دی ہوئی تجویز پر وہ دانت پیسنے پر مجبور ہوا تھا۔ محیب کو گندگی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ تھی اور وہ لڑکی مانو اس کے صبر کا اچھا خاصا امتحان لے رہی تھی۔ کتا بھی جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اپنے ارد گرد کی گندگی کو صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ وہ اپنی کمر پر ایک ہاتھ ٹکا کر نہایت چڑچڑے انداز میں خاصا جتاتے ہوئے سمجھانے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹما کر پوچھنے لگی۔ فقط اتنا کہ کمرے کی صفائی کرو۔ اس کے معصومانہ سوال پر وہ جذبز ہو کر تیزی سے جواب دہ ہوا۔ فلم دیکھنے کے بعد کر دوں گی، اب سامنے سے ہٹو، وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ جی نہیں، ابھی کے ابھی کرو، وہ حاکمانہ انداز میں غراتے ہوئے بولا۔ میں نہیں کر رہی، زیادہ ہے تو خود کر لو۔ محیب کا حکم صادر کرنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ پہلے تو وہ خود ہی صاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی فلم ختم ہونے کے بعد، مگر اب وہ بھی اڑ گئی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک پاؤں کو اونچا کر دوسرے پاؤں کو اس پر ٹکا کر ببل گم چباتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اکڑ کر کہا۔ اگر وہ نارمل انداز میں بھی کہہ دیتی کہ ملازمہ کو بلوا کر صفائی کروا لو تو وہ ملازمہ سے کروا لیتا، مگر اس نے اکڑ دکھائی جو محیب کو کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی جان نکلی جب محیب نے اس کا کھڑا کیا ہوا پاؤں تیزی سے کھینچا۔ وہ جو کارنر پر کشن لگا کر اس پر سر ٹکائے اونچی ہو کر لیٹی ہوئی تھی، اس حملے کے نتیجے میں کارنر سے نیچے صوفے کے حصے پر آ گئی۔ محیب برق کی پھرتی سے اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اس کی کالی نشیلی آنکھیں حیرت سے بڑی بڑی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں۔ نجمہ کو شدید احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی محیب کو غصہ دلا کر۔ شاید مجھے صفائی کر دینی چاہیے تھی، وہ دل میں خوف زدہ ہو کر بڑبڑائی۔ محیب اس کے حسین چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا تو لگا گلا خوف کے مارے خشک پڑ گیا ہے۔ یک نج بدبو آ رہی ہے تم سے۔ 2 دن سے ایک ہی سوٹ میں ہو، نہانے پر ٹیکس نہیں لگتا، اس لیے نہا بھی لیا کرو، گندی۔ محیب خوشبوؤں کا عادی تھا اور وہ لڑکی جیسے بس اپنی زندگی کا وقت گزار رہی تھی۔ وہ تو خود کو زندہ دل لوگوں میں شمار ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر خوشبو لگانا، روز سجنا سنورنا، کپڑے بدلنا، بال بنانا، میک اپ کرنا، جیولری پہننا، یہ سارے کام تو زندہ دل والے کرتے ہیں، مردہ دل تھوڑی۔ پھر وہ کس کے لیے خود کو سنوارتی؟ محیب کے لیے؟ اپنی جانے دشمن کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ وہ واقف تھی کہ اگر اس نے ذرا سا بھی بناؤ سنگھار کیا تو محیب اسے نہیں چھوڑے گا۔ محیب نے جیسے ہی اس کی گردن پر جھکنا چاہا، ہلکی سی بدبو نے اسے کراہیت کا شکار کیا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹ کر منہ بسوڑتے ہوئے بولا، اتنی ہی بدبو آ رہی ہے میرے وجود سے تو دور ہٹ جاؤ، میں نے کوئی دعوت نہیں دی تمہیں اپنے قریب آنے کی۔ اس کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی محیب کو خود سے دور ہٹتا دیکھ۔
فوراً ہی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے جواب دہ ہوئی، نہا کر آؤ ابھی اور یہ کپڑے چینج کرو۔ وہ زیادہ بحث کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے نجمہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے دور ہٹ کر بیٹھتے ہوئے حاکمانہ انداز میں گویا ہوا۔ اس کے ہٹتے ہی وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور نہ کروں تو، اس نے چیلنج دینے والے انداز میں کہا، میں خود کرا دوں گا۔ وہ نہایت دھیمے لہجے اور طنزیہ مسکراہٹ اپنے انابی ہونٹوں کے کناروں پر سجائے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخی سے بولا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ بجلی کی رفتار سے صوفے سے اٹھ کر الماری کی جانب لپکی۔ الماری کھولتے ہی محیب کے کپڑوں سے الماری کو بھرا دیکھ اسے یاد آیا کہ اس کے کپڑے تو نیچے کمرے میں ہیں۔ واش روم ادھر ہے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ جب اسے الماری بند کر کے باہر دروازے کی طرف بڑھتا دیکھا تو یاد دہانی کی نیت سے دونوں ہاتھ پاجامے کی جیب میں ڈالے ٹوکا اور آنکھوں کے اشارے سے واش روم کے راستے کی رہنمائی کی۔ میرے کپڑے نیچے کمرے میں ہیں۔ وہ بغیر پیچھے مڑے جواز پیش کر کے دروازے کا لاک کھولنے لگی۔ یہ پہن لو۔ وہ الماری سے ایک سفید شرٹ اور بلیک پینٹ ہینگر سے نکال کر بیڈ پر ڈالتے ہوئے حکم صادر کرنے لگا۔ جب سے میں اس کمرے میں آئی ہوں تمہارے ہی کپڑے پہن رہی ہوں، وہ احتجاجاً بولی۔ تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر احتجاج کا کیا مطلب۔ اس کے نزدیک وہ احتجاج کرتے ہوئے تب اچھی لگتی جب وہ اسے اپنے پرانے کپڑے پہننے کے لیے دے رہا ہوتا۔ جیسے وہ خود مہنگے برانڈڈ کپڑے پہننا پسند کرتا تھا، ویسے ہی اسے دے رہا تھا۔ تو مجھے اچھا نہیں لگتا تمہاری چیزیں یوز کرنا۔ وہ اس کی جانب مڑ کر صاف لفظوں میں گویا ہوئی۔ یہ بھول جاتی ہے کیا کہ یہ خود پوری کی پوری میری ہے؟ میری ہے تو میری ہی چیزیں یوز کرے گی نا، بے وقوف۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ یہ پہن لو۔ دوبارہ بولنے کی اب ضرورت نہ پڑے، اس کے وجود پر نگاہیں ٹکائے دھیمے مگر سرد لہجے میں کہا۔ وہ واقف تھی اس کی بات ٹالنا بے وقوفی ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑے اٹھا کر منہ بسورتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نہا کر بغیر بال سکھائے صوفے والے حصے میں چلی آئی تھی۔ کمرے کی ملازمین سے صفائی کروانے کے بعد وہ وجیہہ مرد صوفے پر نہایت ادا سے بیٹھ کر LCD کا ریموٹ ہاتھ میں پکڑے فلم دیکھ رہا تھا۔ ہیئر ڈرائر کرو نے سردی لگ جائے گی۔ اسے گیلے بالوں میں دیکھ اس خوبرو نوجوان کی روشن پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا، مجھے لگے گی نا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہہ کر ریموٹ لینے لگی۔ اس کے منہ توڑ جواب پر محیب نے سر کو نفی میں جھٹکا۔ میری فلم چل رہی تھی۔ اس نے ریموٹ چھیننا چاہا مگر محیب کی پکڑ مضبوط تھی، اس لیے وہ نازک جان کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اس نے خاصا جتاتے ہوئے اس حسین گڑیا کو احساس دلایا کہ وہ ماضی تھا جس میں وہ اپنی رومانٹک فلم دیکھ رہی تھی، اب حال چل رہا ہے جس میں ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہو مرضی اسی کی چلتی ہے۔ ریموٹ واپس کرو۔ وہ محیب کے برابر میں بیٹھتے ہوئے ریموٹ لینے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا زندگی میں کہ کوئی اس سے ریموٹ کے لیے لڑ رہا تھا۔ اسے یہ عجیب لگ رہا تھا مگر برا نہیں۔ مزہ تو اسے تب آنا شروع ہوا جب وہ لڑکی ریموٹ لینے کے چکر میں بلا جھجک اس کے قریب آنے لگی۔ نجمہ اس خوبرو نوجوان کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھی تھی۔ محیب نے ریموٹ اس کی پہنچ سے دور کرنے کی نیت سے تیزی سے ریموٹ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں لیا تھا، پھر ایک دم اس کے قریب ریموٹ واپس لایا۔ وہ چھیننے کی نیت سے جیسے ہی جھپٹی وہ تیزی سے دور لے گیا۔ اس نے یہی عمل 2-3 بار کیا۔ جب چوتھی بار اس نے یہ عمل کیا تو وہ ایک لمحے کی دیری کے بغیر بجلی کی رفتار سے جھپٹی۔ اسی لمحے محیب نے اپنا چہرہ اس کی جانب کیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ نجمہ کی گرم سانسوں کو وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ دل بہکا تھا اس لڑکے کا اس حسینہ کی قربت کے سبب، جبکہ مقابل کا پورا دھیان ابھی بھی ریموٹ پر تھا۔ پہلے میں دیکھوں گی، ویسے بھی میری فلم اینڈ پر ہے، صرف 20 منٹ کی بچی ہے۔ محیب اس کے مزید قریب آتا اس سے قبل ہی وہ ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر دور ہو کر بیٹھ گئی۔ واپس اپنی رومانٹک فلم لگا کر بھرم سے کہا، ٹھیک ہے، تب تک میں تمہیں دیکھ کر کام چلا لیتا ہوں۔ اس نے صوفے کے کارنر سے ٹیک لگا کر گہری بولتی نظروں سے اس کے حسین وجود پر نظریں جمائے کہا۔ اسے یقین تھا کہ مقابل اس کی نظروں سے نروس ہو کر ریموٹ اسے خود واپس دے گی۔ ہاں تمہارے پاس یہ آپشن بھی ہے کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں، مگر میرے پاس نہیں۔ تمہیں 15-20 منٹ دیکھنا تو بہت دور کی بات، میں 2 منٹ سے زیادہ دیکھ لوں تو بوریت محسوس کروں گی۔ اس لڑکی نے تو جیسے ٹکا کر ذلیل کیا تھا محیب جلال ملک کو، منہ بسورتے ہوئے کہہ کر واپس اپنی فلم دیکھنے لگی۔ اس کا جواب سنتے ہی اس وجیہہ مرد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ کیا؟ اچانک ہی وہ قریب آیا تو نجمہ چونک کر صوفے کے کارنر سے جا لگی۔
اگر پوری رات میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں بوریت محسوس ہوئی تو یہ محیب جلال ملک تمہیں زبان دیتا ہے، آئندہ تمہاری مرضی کے بغیر قریب بھی نہیں آئے گا۔ وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر نظریں ٹکائے زومینی انداز میں گویا ہوا۔ تم ریموٹ رکھ لو، میں اپنے سیل پر دیکھ لوں گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر خود سے دور دھکیلتے ہوئے غصے سے بولی۔ اور مجھے اب فلم دیکھنے میں انٹرسٹ نہ رہا ہو تو؟ وہ شوخی سے بولا۔ اس کی آنکھوں کی شوخی نجمہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سوال نہیں پوچھ رہا تھا، وہ تو جتا رہا تھا اس لڑکی کو کہ انٹرسٹ اب اس کی جانب متوجہ ہو چکا ہے اس کا۔ تم آج جلدی کیسے آ گئے؟ نجمہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ذہن خوف سے مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ موضوع بدلنے کی کوشش نہ کرو، وہ اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کے ہاتھ کا لمس نجمہ کا گلا خشک کر رہا تھا۔ وہ بس بھاگنا چاہتی تھی۔ محیب قریب آنے لگا تو اس نے سیلف ڈیفینس میں اپنے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے کراہیت محسوس ہوتی تھی محیب کے چھونے سے۔ پورے وجود میں اس قدر جھنجھلاہٹ سرایت کر رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ مر جائے یا کہیں بھاگ جائے، کسی ایسی جگہ جہاں محیب اسے زندگی بھر نہ ڈھونڈ سکے۔ تم مجھے جانور سمجھتے ہو نا؟ وہ اپنا حق لینے کے بعد صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا جب اس کے کانوں کی سماعت سے اس بے بس لڑکی کی روحانسہ اور لرزتی آواز ٹکرائی۔ اگر اتنی ہی زہر لگتی ہوں تو ایک بار میں ہی مار کر ختم کر دو، کیوں بار بار موت دیتے ہو؟ وہ جانتی تھی محیب جاگ رہا ہے۔ وہ نیچے کارپٹ پر بیٹھی اس ستم گر کو آرام سے آنکھیں موندے دیکھ دل چلے انداز میں چیختے ہوئے کہنے لگی، محیب یو باسٹرڈ! اس ستم گر کی جانب سے کوئی جواب نہ ملتا دیکھ وہ غم و غصے سے گالیاں دینے لگی۔ وہ اس لڑکے کی برداشت کی انتہا تھی۔ اچھی لڑکیاں گالیاں نہیں دیتیں، خاص طور پر اپنے ہسبینڈ کو۔ وہ آگ بگولا ہو کر اٹھ کر بیٹھا، مقابل کو ایک ایک لفظ چبا چبا کر روبدار انداز میں کہنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ نجمہ واقف تھی یہ نصیحت نہیں ہے، یہ اس کی دی ہوئی پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ اس خوبرو نوجوان کے جانے کے بعد وہ صوفے سے سر لگا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر کمبل میں لپٹا ہوا پایا۔ اے سی کا ٹمپریچر بھی کم تھا۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگی تھی، جس کے سبب سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نج یہ رکھو۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے ابھی اٹھی ہی تھی کہ محیب اس کے پاس آ کر اپنی پینٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر اس میں سے کارڈ اور کچھ نقد رقم نکال کر اس کی جانب بڑھانے لگا۔ نجمہ کا دماغ گھوما تھا یہ دیکھ، یہ اسے اپنی شدید توہین اور اپنے کردار پر ایک گہرا تماچا معلوم ہوا۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی پہلے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی اور پھر مجھے پیسے دینے کی؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم مجھے کیا وحشیہ سمجھتے ہو؟ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال تھیں۔ وہ تیزی سے صوفے سے اتر کر اس ستم گر کے روبرو کھڑی ہوئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر بے ترتیب جملے ادا کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می؟ نجمہ کے سوالات سنتے ہی محیب کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ایک دو ثانیوں کے لیے تو وہ نیچے منہ کر کے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ غصے کی شدت اس قدر تھی کہ اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بمشکل اپنے غصے پر قابو پا کر مقابل کو گھور کر دیکھا۔ ایسا لگا جیسے روبرو کھڑی اس نازک صفت لڑکی کو آج آنکھوں سے ہی جلا دے گا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کی دی ہوئی جیب خرچی کو اتنے غلط نظریے سے لے گی۔ دنیا کا ہر مرد اپنی بیوی کو جیب خرچی دیتا ہے، تو کیا تمہارے نزدیک وہ سب اپنی بیوی کو وحشیہ سمجھتے ہیں؟ اس کے سوال نے نجمہ کو لاجواب کیا۔ جیب خرچی؟ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اگلے ہی لمحے اس کا غصہ غائب ہوا۔ وہ کنفیوز نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ اس نے کب سوچا تھا کہ محیب جلال ملک اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے جیب خرچی دے گا؟ کیا یہ وہ محیب جلال ملک نہیں تھا جس نے اس کے پیسے روک دیے تھے، کاروبار سنبھالتے ہی اسے کوڑی کوڑی کا لوگوں کے سامنے محتاج بنائے رکھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ انائزہ بیگم، ان کے ہسبینڈ اور زارون کے احسانات تلے دبی رہی؟ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس نے کتنی مشکلات سہی تھیں۔ وہ 19 سال کی کم عمر لڑکی تھی، مگر وقت و حالات نے اسے اپنی عمر سے کہیں بڑا کر دیا تھا۔ رکھنا ہے تو رکھو ورنہ پھینک دینا۔ وہ کارڈ اور پیسے اس کے ہاتھ میں تھما کر لمبے لمبے قدم لیتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کی دی ہوئی جیب خرچی کو دیکھ بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی۔ عورت سسرال میں اپنے شوہر کی دی ہوئی عزت کے مطابق اپنا مقام دیکھتی ہے، اور وہ عزت دے رہا تھا۔ وہ فرائض پورے کر رہا تھا، اپنے حقوق زبردستی ادا کروا رہا تھا، مگر کیوں؟
وہ پیسے احسان نہیں تھے، اس نے نظریں جھکا کر کسی کا شکریہ ادا نہیں کرنا تھا انہیں لینے کے بعد، وہ اس کے شوہر کے دیے پیسے تھے جو اس کا حق تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ جس نے زندگی احسانات کے تلے گزاری ہو وہ خوب جانتا ہے حق اور احسان میں فرق۔ وہ کیسے پھینک سکتی تھی ان پیسوں کو؟ بس ان پیسوں کو دیکھ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ کیوں آ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب محیب نے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیے تھے۔ وہ اپنے نیچے کے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے ان پیسوں اور کارڈ کو نہ جانے کتنی دیر تک بے یقینی سے تکتی رہی۔ وہ اپنے کپڑوں کا سوٹ کیس پیک کر کے اینی کو آواز دینے لگی۔ جی میڈم۔ اینی تیزی سے سر جھکا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ سوٹ کیس محیب کے کمرے میں رکھوا دو۔ اینی کے چہرے پر اس کی بات سنتے ہی مطمئن سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ یہ سوٹ کیس اوپر کیوں لے جا رہی ہو؟ مبشرہ بیگم کی تو نظریں ہر وقت نجمہ پر ہی رہا کرتیں، مانو وہ تو خون کے گھونٹ پی رہی تھیں۔ نجمہ کو محیب کے کمرے میں پروقار انداز میں رہتا دیکھ ان کی تو شروع سے یہی چاہ تھی کہ نجمہ اپنی ماں کی طرح ملک مینشن میں ایک نوکرانی کی طرح رہے۔ محیب سے نکاح کراتے وقت ان کا یہی ذہن تھا کہ وہ گھر کے ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ محیب جتنی ان ماں بیٹی سے نفرت کرتا تھا وہ کہاں انہیں گھاس ڈالنے والا تھا، مگر یہاں تو پوری بساط پڑتی نظر آ رہی تھی۔ مبشرہ بیگم کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کیا کیا ان کے بیٹے کے ساتھ کہ وہ ہر وقت اسے اپنی باہوں میں اٹھائے پھرتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، وہ گالیاں اور بد دعائیں دیتی ہے، وہ بھی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا ہے۔ اینی سے کیے جانے والے سوال کا جواب نجمہ نے دونوں ہاتھ فولڈ کر سینے پر باندھتے ہوئے بھرم سے کہا۔ تم اپنی اوقات مت بھولو، وہ میرے بیٹے اور میری ہونے والی بہو پلوشا کا کمرہ ہے۔ اگر کچھ وقت کے لیے میرے بیٹے نے تمہیں دل لگی کے لیے رکھ لیا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ تمہارا کمرہ ہو گیا۔ اتنا زہر اگل کر بھی ان کے دل کو قرار نہیں آیا تھا۔ وہ نجمہ کے قریب آ کر اسے حقارت بھری نظروں سے سرتا پاؤں دیکھتے ہوئے بولی، یاد رکھنا، مرد زیادہ دیر تک ایک ہی عورت سے دل نہیں لگا سکتا۔ اسے رشتے میں باندھنا پڑتا ہے اور وہ رشتہ پلوشا کے ساتھ ہوگا، اس کا پوری دنیا کی نظر میں۔ تم بس ایک خوبصورت شو پیس ہو جسے وہ اپنی بیوی کے آتے ہی کمرے سے باہر نکال دے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو میں تمہیں اس کی چھوٹی سی جھلک بہت جلد ہی دکھا دوں گی۔ ان کے چہرے پر خباثت سی ہنسی تھی۔ انہیں لگا نجمہ پلٹ کر جوابی کارروائی کرے گی، مگر وہ بالکل خاموش رہی۔ نجمہ واقف تھی کہ مبشرہ بیگم غلط نہیں کہہ رہیں، اس لیے اس نے اپنی طاقت لڑنے میں ضائع نہیں کی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کی باتوں کے سبب بہت اداس ہو گئی تھی۔ کیا کروں؟ واپس آپ کے کمرے میں رکھ دوں؟ مبشرہ بیگم کے جاتے ہی نجمہ کا اداس چہرہ دیکھ اینی نے آہستگی سے استفسار کیا۔ عجیب پاگل ہیں، بیٹا کمرے سے نکلنے نہیں دے رہا اور ماں رہنے نہیں دے رہی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تم محیب کے کمرے میں ہی رکھ دو۔ اینی اسے ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس پر ترس کھائے۔ میں نہیں چاہتی کہ محیب کا سامان استعمال کروں، وہ نظریں جھکائے جواز پھیرنے لگی۔ اوکے، تو کیا الماری میں بھی سیٹ کر دوں؟ نہیں، بس 3 مہینے کی تو بات ہے، یا شاید اس سے بھی کم۔ کیا خبر، جلاد شہزادے کا دل کچھ دنوں میں ہی بھر جائے۔ تم بس کمرے کے کسی کونے میں رکھ دو، نجمہ نے اداسی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر اینی اس بات میں سر ہلا کر سوٹ کیس لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ نہا کر ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے باہر نکلا تو نظر بیڈ پر لیٹی نجم گئی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا سر دبا رہی تھی، آنکھیں بند تھیں اس کی۔ سر میں زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے نرم آواز میں استفسار کیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ آنکھیں کھول کر چڑھتے ہوئے بولی۔ یہ سوٹ محیب کی نظر الماری کے پاس رکھے سوٹ کیس پر گئی تھی۔ میرا ہے، وہ آہستگی سے جوابدہ ہوئی۔ میں اپنی الماری کا ایک حصہ تمہارے لیے خالی کروا دوں گا، تم اپنا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ نجمہ تیزی سے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے بولی، تمہاری اس خیر مندی کا بہت شکریہ، مگر مجھے نہیں چاہیے۔ اس پاس سے لہجے میں کیوں؟ وہ ابرو اچکائے اس کا سفید چہرہ تکتے ہوئے بولا، کیونکہ میں ویسے بھی زیادہ دن یہاں نہیں رہنے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اترا کر بولی، بھول ہے تمہاری؟ وہ جذبز ہو کر کہتا ہوا اپنی ٹی شرٹ پہننے لگا۔ کھانا کھا لیں پھر ڈاکٹر کے چلتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے تمہاری آئی سائٹ ویک ہو گئی ہیں۔ محیب نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنائے۔ کتنا اچھا ہونا میں اندھی ہو جاؤں، کم از کم مجھے ہر وقت تمہاری یہ شکل تو نہ دیکھنی پڑے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے مقابل پر لگی، مگر اس خوبرو نوجوان نے کوئی ری ایکشن ہی نہ دیا۔
اس کا ریئیکشن نہ دینا نجمہ کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ بیرا کہیں کا صرف اپنے مقصد کی بات سنتا ہے۔ وہ کرتے ہوئے اپنا سر اور زور زور سے دبانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے آنکھیں چیک کروانے لے گا۔ آپ کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ لال بھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر نجمہ اپنے برابر میں بیٹھے ستمگر کو تکنے لگی۔ وہ کیا بتاتی ڈاکٹر کو اور کیسے؟ آہستگی سے نظریں جھکائے جواب دہ ہوئی۔ کیا آج کل ٹی وی بہت زیادہ دیکھ رہی ہیں آپ، یا سیل فون کا استعمال زیادہ کر رہی ہیں، یا کمپیوٹر؟ ابھی ڈاکٹر بول ہی رہے تھے کہ محیب نے ان کا جملہ مکمل نہ ہونے دیا۔ روتی بہت ہیں، اس کے کہتے ہی نجمہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے بھی الجھ کر دیکھا۔ مگر کیوں؟ ڈاکٹر نے تیزی سے پوچھا۔ یہ تو یہی بتا سکتی ہیں، محیب نے نجمہ کی جانب نظر کر جواب دیا۔ سر میں درد کی وجہ سے۔ پہلے تو کچھ لمحے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا جواب دے، پھر جو سب سے پہلا بہانہ ذہن میں آیا وہ بول کر اپنی جان چھڑوائی۔ اس کی نظر کمزور ہونے کے سبب نظر کا چشمہ لگ گیا تھا۔ میں چشمہ نہیں لگاؤں گی، مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس نے کار میں بیٹھتے ہی منہ بسوڑتے ہوئے محیب کو دیکھ کہا۔ تو میں نے کہا تھا ہر وقت بیٹھ کر روتی رہو، وہ تپے ہوئے تمہاری ہی وجہ سے مجھے آج چشمہ لگا ہے، وہ حسین گڑیا غراتے ہوئے سارا الزام اس کے سر پر عائد کرنے لگی۔ غلطی تمہاری اپنی ہے، مقابل کی جانب سے نہایت سخت لہجے میں جواب ملتا دیکھ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ محیب جلال ملک، جس کی ایک نگاہ کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، جو نہ جانے کتنے ہی دلوں کی دھڑکن ہے، اس کی اپنی بیوی نے کسی اور مرد کے اپنی آنکھوں کی بینائی کمزور کر لی تھی۔ آخر وہ کیسے آگ بگولا نہ ہوتا؟ زارون بیٹا دیکھو تو صحیح، تم سے ملنے کون آیا ہے؟ انائزہ بیگم اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں بولیں۔ کون سے آ رہی تھا؟ بے تاثر لہجے میں استفسار کیا۔ میں، وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ تم پھر سے؟ گمان تھا کہ انابیہ اس دن کے بعد پھر کبھی اس کے گھر نہیں آئے گی، مگر وہ تو ایک ہفتے بعد ہی دوبارہ آن پہنچی تھی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ مہمان ہے ہماری، انائزہ بیگم فوراً آنے والے انداز میں کہنے لگیں۔ سوری، اگر میرا آنا تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے، مگر میں آؤں گی کیونکہ ایز فرینڈ ہوں اور تم مجھے اس سے نہیں روک سکتے۔ انابیہ اپنا بیگ کندھے سے اتار کر اس کے بیڈ پر ڈالتے ہوئے بھرم سے گویا ہوئی۔ کیسی مدد؟ تمہیں نظر نہیں آتا مدد کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں؟ زارون سپاٹ سے لہجے میں کہنے لگا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا وہ ہمت ہار چکا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ویل چیئر پر جماتے ہوئے اس کے چہرے کے برابر جھک کر بے رونق آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھ شوخ و چنچل ہوا کرتی تھیں، وہ آج کتنی ویران تھیں۔ یہ دیکھ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر اپنے جذبات کو قابو کیا، کیونکہ اس کی ہمت بڑھانے آئی تھی، توڑنے نہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں باز آ رہا ہے۔ تبھی وہ بول ہی رہا تھا کہ انابیہ اس کے پیروں کے پاس نیچے بیٹھی، جسے دیکھ وہ چونک کر خاموش ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ انابیہ نے اس کے سیدھے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ الجھ کر استفسار کرنے لگا۔ یا اللہ، مجھے صرف مدد کر پلیز، وہ دل میں گویا ہوئی۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے پرس سے ایک پین نکال کر لپ میں لے کر بیٹھ گئی۔ میرا پاؤں چھوڑو انابیہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زارون الجھ کر جھنجھلاتے ہوئے بولا، جبکہ انائزہ بیگم خاموش کھڑی اسے تجسس سے دیکھ رہی تھیں۔ انابیہ نے اس کے پاؤں کے تلے پر پین ہلے ہی لمحے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے زارون کے پاؤں میں سنسیشن ہوتی دیکھی۔ وہ ایک ہفتے سے نیٹ پر پیروں سے معزول پاؤں میں سنسیشن ہونا ایک گڈ سائن تھا۔ وہ خوشی سے اچھل کر انائزہ بیگم کے گلے لگی۔